ہمت مرداں قسط نمبر 2۔ میں 42 شرقی اس عورت سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں جس نے سب سے پہلے جھنڈا پیرنی کی لاش کو دیکھا تھا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی غرض سے بتایا۔ او اچھا، وہ ایک بوجھل سانس لے کر رہ گیا۔ چودھری خاندان کے بزرگوں نے چک 42 کی بڑی عجیب و غریب تقسیم کی تھی۔ چودھری نظام کی چودراہٹ کے زمانے میں یہ گاؤں لگ بھگ 1000 نفوس کی آبادی پر مشتمل ہوا کرتا تھا، یعنی کم و بیش 250 گھر، جن میں سے تقریباً 150 گھر نہر کی مغربی سمت میں قبرستان کے ساتھ تھے، جبکہ تقریباً 100 گھر نہر کی مشرقی جانب تھے، یعنی گاؤں کا بڑا حصہ قبرستان کی طرف تھا۔ لیکن جب چک 42 کی تقسیم کی گئی تو اس کا بڑا حصہ غربی چھوٹے بھائی چودھری طفیل کو سونپا گیا تھا اور نسبتاً چھوٹا حصہ شرقی بڑے بھائی چودھری اقبال کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس امر سے قطع نظر کہ اس تقسیم کے پیچھے بزرگوں کی کیا مصلحت تھی، بہرحال دونوں بھائی مطمئن تھے، تاہم ان کے بیچ بھائی چارہ باقی نہیں رہا تھا۔ زلیخا کا گھر چک 42 شرقی کے درمیانی حصے میں تھا۔ ہم نے کچھ فاصلے پر تانگا چھوڑ دیا۔ میں نے مجھے کو تانگے میں بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود اس کی نشاندہی پر زلیخا کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ میری دستک کے جواب میں ایک عام سی صورت والے دیہاتی نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں سے ایک باوردی پولیس والے کو کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا۔ پھر بے ساختہ اس نے مجھ سے پوچھا، جی سرکار، تم لیاقت ہو نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ زلیخا کے گھر والے کا نام لیاقت تھا۔ آج صبح زلیخا لیاقت کے ساتھ ہی جھنڈا پیرنی کے ڈیرے پر پہنچی تھی۔ جی سرکار، میں لیاقت ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں تمہاری بیوی زلیخا سے 2 باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ وہ جلدی سے دروازے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے فدویانہ انداز میں بولا، اندر آ جائیں سرکار، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اسی لمحے گھر کے اندرونی حصے سے ایک نسوانی استفسار ابھرا، لیاقو، تو کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ باہر کون آیا ہے؟ ہمارے علاقے کے تھانے دار صاحب ہیں۔ لیاقت عرف لیاقو مجھے گھر کی بیٹھک کی جانب لے جاتے ہوئے بولا۔ وہ یقیناً زلیخا ہی تھی۔ لیاقت کے جواب میں اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، پولیس کا ہمارے دروازے پر کیا کام؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس دوران میں لیاقت مجھے بیٹھک میں بٹھا چکا تھا۔ میں نے ایک موڑے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا، تم اپنی بیوی کو بھی ادھر ہی بلا لو، میں تم سے دونوں کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جی اچھا کہتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ لیاقت کا گھر ایک عام سا چھوٹا مکان تھا جو 2 کمروں، ایک بیٹھک اور ایک مناسب سائز کے صحن پر مشتمل تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ان میاں بیوی کے روبرو بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے درمیان ایک چوبی میز پر پانی سے بھرا ہوا ایک جگ اور گلاس رکھا تھا۔ لیاقت اور زلیخا نے چائے سے میری تواضع کے لیے بہت زیادہ اصرار کیا تھا، لیکن میں نے صاف معذرت کرتے ہوئے صرف پانی منگوا لیا تھا۔ ڈرنے یا پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ میں آپ لوگوں سے جھنڈا پیرنی کی موت کے بارے میں چند سوالات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر تم لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا تو پھر مجھ سے بھی کسی رعایت کی توقع نہیں رکھنا۔ دونوں نے گھبرائی ہوئی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر لیاقت نے مجھ سے پوچھا، باجی اللہ والی کی موت سے ہمارا کیا تعلق واسطہ جناب؟ بہت گہرا تعلق ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، خصوصاً تمہاری بیوی زلیخا کا۔ ہائے میں مر جاؤں! زلیخا سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولی، میں کی کیتا جی؟ مجھے کیوں ڈرا رہے ہو؟ اس کے استفسارات کے جواب میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، زلیخا تم وہ انسان ہو جس نے سب سے پہلے جھنڈا پیرنی کی لاش کو دیکھا تھا اور اس لیے پولیس کی نظر میں تمہاری بہت اہمیت ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ جب ڈیرے پر ہمیں قاضی کہیں نظر نہیں آیا اور ہمیں ملاقات والے حال میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو میں تجسس سے مجبور ہو کر ڈیرے کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ باجی اللہ والی کہاں ہے۔ پھر اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک جھرجھری لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، پھر ایک کمرے میں مجھے بستر پر باجی اللہ والی کی لاش نظر آئی۔ ان کا سر کسی نے بری طرح کچل ڈالا تھا، پھٹی ہوئی کھوپڑی میں سے نکلنے والے خون نے بستر کو لال کر دیا تھا۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا تھا جی؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں باجی اللہ والی کا ایسا بھیانک حشر نشر دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے پہلے تو لیاقو کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر ڈیرے سے باہر نکل کر میں نے کھپ ڈال دی اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے لگی کہ کسی ظالم نے باجی اللہ والی کا کھنا کھول کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کھنا کھولنے سے زلیخا کی مراد کھوپڑی چٹخانے سے تھی۔
اس کے بیان سے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہی ہوگی۔ میں نے بددستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور جب آس پاس والے کھیت مزدور تمہاری پکار پر ڈیرے کے سامنے جگمع ہو گئے تو تم لوگ چپکے سے وہاں سے کھسک آئے، تو اور کیا کرتے سرکار؟ لیاقت نے بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زلیخا کے بعد میں نے بھی اندر جا کر باجی اللہ والی کی خون آلود لاش دیکھی تھی، اور سچ مانے تو اس دہشت ناک منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ 1 منٹ کے لیے بھی ڈیرے پر رکنے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور میرا حال لیاقو سے بھی زیادہ خراب تھا تھانے دار صاحب، زلیخا نے خوف سے لبریز دیدے گھماتے ہوئے بتایا، اور میرا دل تو ایک دم بیٹھنے لگا تھا اور دماغ تو گھومن گھیریاں کھانے لگا تھا۔ میں نے لیاقو کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چل یہاں سے نس جاتے ہیں۔ میں 10-15 منٹ تک گھما پھرا کر ان دونوں میاں بیوی سے جھنڈا پیرنی کے قتل کے بارے میں سوال کرتا رہا، لیکن ان کے جوابات سے کوئی بھی ایسی بات سامنے نہ آئی جو جھنڈا پیرنی کی پراسرار موت کے معمے کو حل کرنے میں میری کوئی مدد کرتی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان دونوں کا جھنڈا پیرنی کو پیش آنے والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آخر میں نے ان سے پوچھا، تم لوگ آج صبح کتنے بجے جھنڈا پیرنی کے ڈیرے پر پہنچے تھے؟ بہت صبح جی، زلیخا نے بتایا۔ ٹائم کا تو مجھے اندازہ نہیں باجی، اللہ والی نے کہا تھا کہ سورج اگنے سے پہلے ان کے پاس پہنچنا ہے۔ ہم کل بھی باجی اللہ والی کے پاس سے آئے تھے، تھانے دار صاحب لیاقت وضاحت کرتے بولا۔ باجی نے زلیخا کو تاکید کی تھی کہ کل یعنی آج صبح تڑکے ہمیں دوبارہ آنا ہوگا۔ ایسا کون سا معاملہ تھا کہ جھنڈا پیرنی نے صبح تم لوگوں کو اپنے ڈیرے پر بلا لیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان میاں بیوی کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، اور وہ بھی ٹھنڈے ٹھار موسم میں۔ وہ جی، زلیخا کا علاج چل رہا ہے نا؟ لیاقت نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسی سلسلے میں باجی اللہ والی نے بلایا تھا۔ کس قسم کا علاج؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں تھانے دار صاحب، لیاقت نے بتایا، لیکن ابھی تک زلیخا نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا۔ زلیخا اسی سلسلے میں باجی اللہ والی سے علاج کروا رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے روحانی علاج؟ میں نے سوالیہ نظر سے لیاقت کی طرف دیکھا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جسمانی علاج؟ وہ تو جھنڈا پیرنی عملیات کے علاوہ دوا دارو بھی کرتی تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ آپ لوگوں کو صاحب اولاد کرنے کے لیے کس طرح کا حکیمی علاج کر رہی تھی؟ میرے سوال نے انہیں الجھن میں ڈال دیا۔ دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر لیاقت جذبز ہوتے ہوئے بولا، وہ میرا نہیں صرف زلیخا کا علاج کر رہی تھی۔ میں بھی تو وہی پوچھ رہا ہوں، میں نے آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ کیا جھنڈا پیرنی زلیخا کو کھانے یا پینے کے لیے جڑی بوٹیاں دے رہی تھی؟ نہیں جناب، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو پھر؟ میرے اصراری استفسار پر زلیخا کا چہرہ یکایک سرخ ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے خامد سے بولی، لیاقو تو تھانے دار صاحب کو بتا، میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں۔ پھر لیاقت کا جواب سننے سے پہلے ہی زلیخا بیٹھک سے نکل گئی۔ اس صورتحال نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے الجھا کر رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جھنڈا پیرنی کے طریقہ علاج کے سلسلے میں وہ میاں بیوی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے لیاقت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم لوگ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ چھپا تو کچھ بھی نہیں رہے سرکار، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ وہ دراصل بات ہی ایسی ہے کہ اپنی زبان سے بتاتے ہوئے زلیخا کو شرم آ رہی تھی۔ زلیخا کا اچانک سرخ ہوتا ہوا چہرہ میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ میں نے کہا، کیا تمہیں بھی جھنڈا پیرنی کے علاج کا ذکر کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اصل میں باجی اللہ والی نے بتایا تھا کہ زلیخا کے پیڑوں پر بہت زیادہ ورم ہے، جسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے آج ایک خاص دوائی دینا تھی۔ پھر اس نے مجھے زنانہ بیماری کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا کہ زلیخا اندر کیوں چلی گئی تھی۔ آج پہلا دن تھا قبل اس کے کہ باجی اللہ والی وہ دوائی دیتی، کسی شکی القلب شخص نے سر کچل کر ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ لیاقت ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، پیشے کے اعتبار سے وہ راج مستری کا کام کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چک 42 شرکی سے نکل کر مجید عرف مجہ کی معیت میں چک 40 غربی کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری طفیل ایک دبنگ قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی حویلی پر میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ پھر ہم ایک کشادہ راستہ پراستہ ڈائنگ روم میں آ بیٹھے۔ حویلی کے گیٹ پر جب اس نے مجھے اپنے نمک خوار مجید عرف مجہ کے ساتھ دیکھا تو چودھری کی آنکھوں میں مجھے مجہ کے لیے ستائش کی جھلک نظر آئی، جو مجہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا صلہ تھی۔ یہ بندہ پچھلے 3-4 گھنٹے سے کسی سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا، اور بالآخر اس نے چودھری طفیل کی ہدایات کے مطابق مجھے حویلی پہنچا دیا تھا۔ چودھری نے میری آمد سے قبل ہی دوپہر کے کھانے کا اہتمام کرا دیا تھا۔
وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار دوپہر تھی، اگرچہ سورج طلوع ہو چکا تھا لیکن اس کی دھوپ میں وہ تمازت نہیں تھی جو موسم کی یک بستگی کا سینہ چیر کر اس میں حرارت بھر دیتی۔ میں پچھلے 5 گھنٹے سے مسلسل مصروف عمل تھا، لہذا بھوک کا احساس شدت سے ستا رہا تھا۔ اس صورتحال میں میں نے چودھری کی میری خاطر تواضع کی خواہش کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمارے معاشرے کی ایک ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ ہماری معاشی حالات کی بنا پر ہم ایک ہی چیز کے 2 نام رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی غریب کے گھر کا جو کمرہ بیٹھا کہلاتا ہے، اسی مقصد کے لیے استعمال ہونے والے کسی صاحب ثروت شخص کے گھر کے کمرے کو ڈرائنگ روم کہا جاتا ہے۔ اس بیان کا مقصد کسی دولت مند انسان کی دل آزاری یا کسی غریب کی دل آزاری ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک کھلی اور تلخ حقیقت ہے۔ سچائی ہر حال میں سچائی ہی رہتی ہے۔ کھانے کے دوران میں میرے اور چودھری طفیل کے بیچ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ہم دونوں کا فوکس جھنڈا پیرنی کی پراسرار موت پر تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، اس واردات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ سیدھا سیدھا قتل کا کیس لگتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، جب مجھے آج صبح اس واقعے کی اطلاع ملی تو میں ڈیرے پر گیا تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے باجی اللہ والی کی لاش کو دیکھا تھا۔ کسی سنگ دل شخص نے بڑی بری طرح سر کچل کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے چودھری صاحب؟ میں نے چودھری طفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ سنگ دل شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی دیر لگائی، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ چودھری صاحب، میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر صرف 2 افراد ہی رہتے تھے، یعنی جھنڈا پیرنی اور اس کا خدمتگار قاضی صغیر۔ پیرنی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور قاضی جائے وقوع سے غائب ہے۔ پھر بھی لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پھر بھی آپ کوئی واضح جواب دیتے ہوئے اتنا ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ میں ہچکچا نہیں رہا بلکہ الجھن کا شکار ہوں۔ وہ بے بسی سے بولا، ایک ہی بات ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، بہرحال کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کس الجھن میں ہیں؟ ملک صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر حالات و واقعات کی روشنی میں تجزیہ کیا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قاضی نے باجی اللہ والی کو قتل کیا اور پھر موقع سے فرار ہو گیا۔ لیکن کیا چودھری صاحب؟ وہ بولتے بولتے رکا تو میں بولا، مثلا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ حالات و واقعات کی روشنی میں تجزیہ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ میرے خیال میں یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے۔ وہ پراسرار انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سا دوسرا چکر چودھری صاحب؟ میں نے اصراری لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے موقع کی کارروائی کرتے ہوئے اس ڈیرے کا اچھی طرح جائزہ تو لیا ہوگا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، کیا آپ کو وہاں کوئی غیر معمولی بات دکھائی دی؟ میں نے ڈیرے کے اندرونی اور بیرونی حصے کا بغور معائنہ کیا ہے، سوائے ایک جگہ سے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا۔ کون سی جگہ؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ کس جگہ کا ذکر کر رہے ہیں ملک صاحب؟ ڈیرے کے اندر بنا ہوا آخری کمرہ، میں نے جواب دیا، جس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے اور مذکورہ گنبد کے اوپر گہرے سبز رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اوہ، اس کمرے میں شاہ صاحب دفن ہیں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا۔ مذکورہ کمرے پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا، اس لیے سردست میں اس کی تلاشی نہیں لے سکا۔ میں نے کہا، آپ بتا رہے ہیں کہ اس کمرے میں کوئی شاہ صاحب دفن ہیں، تو جناب شاہ صاحب اور ان کے مزار پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ اپنے اشارے کی وضاحت فرمائیں۔ میں نے وہ اشارہ ڈیرے کے وسیع و عریض صحن کی جانب کیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے بولا کہ آپ نے وہاں جانی دشمنوں کو پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے نہیں دیکھا؟ ایک نظر دیکھا ہے، میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ وہ بولا، بلی کو دیکھ کر عام حالات میں مرغی کی روح فنا ہو جاتی ہے اور کتے پر نگاہ پڑتے ہی بلی کے دیوتا کوچ کر جاتے ہیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن مجال ہے باجی اللہ والی کے ڈیرے کے صحن میں ان جانوروں کو ایک دوسرے سے کسی قسم کے تحفظات ہوں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے ملک صاحب۔ واقعی یہ سب ان جانوروں کی فطرت اور جبلت کے برعکس ہے، میں نے سر کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ جو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا ہوں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ باجی اللہ والی کے قبضے میں کئی موکلات اور جنات تھے، وہ انکشاف انگیز انداز میں بتانے لگا، جن کی مدد سے وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتی تھیں۔ ڈیرے کے صحن میں نظر آنے والے جانوروں کا آپس میں محبت اور رواداری کا سلوک بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن شاید آپ ہوائی چیزوں اور ان کے نادیدہ اثرات پر یقین نہیں رکھتے۔ چودھری صاحب، آپ کا اندازہ کافی حد تک درست ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ جھنڈا پیرنی اپنی کسی روحانی یا ذہنی یا جناتی یا موکلاتی طاقت کی مدد سے
ان جانوروں کی نفسیات کو کنٹرول کرتی تھی، لیکن یہ کتے، بلیاں اور مرغیاں ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ ہم اس وقت جھنڈا پیرنی مرڈر کیس پر بات کر رہے ہیں، اور میں نے اسی سلسلے میں آپ کی رائے جاننا چاہی تھی۔ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ جلدی سے گردن کو اسبات میں حرکت دیتے ہوئے بولا، دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ باجی اللہ والی کی موت میں کسی جن وغیرہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ان کا تو یہ بھی دعویٰ تھا کہ قاضی انسانی شکل میں ایک جن ہے جسے انہوں نے اپنی خدمت پر معمور کر رکھا ہے۔ قاضی ڈیرے سے غائب ہے، عین ممکن ہے یہ کام اسی کا ہو۔ قاضی کے جن ہونے کی بات ڈیرے پر مجے نے بھی کی تھی، اور اب چودھری طفیل بھی اسی نوعیت کی سٹوری سنا رہا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ جھنڈا پیرنی نے پورے چک 42 اور آلے دوالے کے گاؤں دیہات میں اسی قسم کی کئی کہانیاں پھیلا رکھی تھیں جن پر لوگ اندھا دھند یقین بھی کرتے تھے۔ گاؤں دیہات کے لوگ بیچارے تو سادہ دل اور معصوم ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ضعیف الاعتقادی کی وبا نے شہروں میں بسنے والے تعلیم یافتہ اور روشن خیال افراد کی بھاری تعداد کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اللہ ایسے بے ضمیر معاشرتی نصوروں کو غارت کرے اور ہم سب کو ان کو جونکوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چودھری صاحب، میں نے اپنے میزبان اور چک 42 غربی کے حاکم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جھنڈا پیرنی کا قاتل کوئی جن ہے یا انسان؟ میں بہت جلد اس کی گردن بوچ لوں گا۔ آپ ذرا مجھے ان شاہ صاحب کے بارے میں بتائیں جو جھنڈا پیرنی کے ڈیرے کے ایک کمرے میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ کیا وہ جھنڈا پیرنی کے کوئی مرشد تھے؟ ایک حد تک آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے ٹوک دیا، دوسری حد تک کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب کا نام حیدر علی تھا اور نرگس کے شوہر تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس کو تمام تر فیض شاہ صاحب ہی سے حاصل ہوا تھا، لہٰذا آپ شاہ صاحب کو ان کا مرشد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک منٹ چودھری صاحب، میں نے انگلی کے اشارے سے چودھری طفیل کو مزید بولنے سے روک دیا اور پوچھا، یہ نرگس صاحبہ کون ہے؟ چودھری کے انداز سے تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جھنڈا پیرنی کا ہی ذکر خیر کر رہا تھا، لیکن تصدیق کی خاطر میں نے استفسار ضروری جانا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، باجی اللہ والی کا نام نرگس ہے ملک صاحب۔ چودھری کے الفاظ میں جھنڈا پیرنی کے لیے عقیدت و احترام کی جھلک نظر آتی تھی۔ یہ تینوں افراد لگ بھگ 12 سال پہلے اس علاقے میں آئے تھے۔ اس نے بتایا، میرا مطلب ہے حیدر علی شاہ، ان کی بیوی نرگس اور ان کا وفادار ملازم قاضی صغیر۔ اس زمانے میں چک 42 کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے اور پورے گاؤں کے چودھری صرف ابا جی ہی ہوا کرتے تھے۔ بات کے اختتام پر اس کے چہرے کے تاثرات میں کبیدگی اتر آئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت بھی محسوس نہ ہوئی کہ چک 42 کی شرقی غربی تقسیم چودھری طفیل کو زیادہ خوش نہیں تھا۔ اس دوران میں کھانے کا سیشن ختم ہو چکا تھا اور ہمارے درمیان پستے بادام والی کشمیری چائے کا دور چل رہا تھا۔ یہ تینوں چک 42 میں آباد ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے شاہ صاحب، ان کی زوجہ محترمہ اور قاضی اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ ان لوگوں کا تعلق ضلع جھنگ کے علاقے شاہ جیونا سے ہے جناب، چودھری طفیل نے مجھے بتایا۔ حیدر علی شاہ خاندانی زمیندار اور صاحب گدی نشین تھے۔ شاہ جیونا میں والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں گدی کے حصول کے لیے بڑے خطرناک تنازعات نے جنم لیا۔ شاہ صاحب ایک امن پسند اور صلح جو انسان تھے۔ انہوں نے لڑائی جھگڑے سے کنارہ کشی اختیار کی اور فسادی ماحول کو چھوڑ کر چک 42 میں سکونت اختیار کر لی۔ حیدر شاہ کی کہانی کافی حد تک آپ سے مماثلت رکھتی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، اس حد تک کہ ابا جی کی وفات کے بعد میرے اور اقبال کے بیچ بھی خاصی رنجشوں نے جنم لے لیا تھا۔ اس نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے بھی قرید مناسب نہ جانی اور اصل موضوع پر آتے ہوئے سوال کیا، نرگس کو پیرنی بننے کا اعزاز کب اور کیسے حاصل ہوا تھا؟ میرا اصل مقصد جھنڈا پیرنی کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا تھی، اسی لیے میں چودھری سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی، پھر میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، انہیں چک 42 میں منتقل ہوئے 2 سال ہی ہوئے تھے کہ شاہ جی کا انتقال ہو گیا۔ نرگس نے قبرستان کی بجائے اپنے شوہر کو ڈیرے کے ایک دور افتادہ کونے والے کمرے میں دفن کر کے ان کی قبر کو پکا کرا دیا۔ پھر مذکورہ کمرے کے اوپر گنبد تعمیر کرنے کے بعد ایک جھنڈا بھی لگا دیا۔ آپ اس کمرے کو حیدر علی شاہ کا مزار بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ مزار دوسرے مزاروں سے بہت مختلف قسم کا ہے۔ کسی بھی عقیدت مند کو شاہ صاحب کی قبر تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ اوہ، میں نے بھی اس کمرے کو مکفل ہی دیکھا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، ایسی قدغن کس نے لگائی ہے؟ باجی اللہ والی نے لگائی تھی، اس نے بھوجے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اب وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہی، سونا رب جانے آگے کیا ہوگا۔
चौधरी साहब, आप माशाल्लाह इस गांव के करता धरता हैं। मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा, सोहना रब तो जो जानता है सो जानता है, बल्कि वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन इस गांव का हाकिम होने के नाते आपको भी बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। आप इस वाक़े को इतना आसान ना लें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला, आप अपने जहन पर ज़्यादा ज़ोर ना डालें चौधरी साहब। मैंने उसकी कैफियत के पेश नज़र कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका शुमार भी झंडा पीरनी के अकीदतमंदों में होता है और इस वाक़े ने आपकी सोच को मुंतशिर कर दिया है। आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब। उसने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, आप मुझे सिर्फ झंडा पीरनी के माजी और हाल के बारे में बताएं। उसकी मौत और मुस्तकबिल की जानकारी मैं खुद हासिल कर लूँगा। आइंदा 15 मिनट में चौधरी तुफ़ैल ने मुझे जो मालूमात फ़राहम की उसका ख़ुलासा कुछ इस तरह था। झंडा पीरनी जवानी में खासी आज़ाद ख्याल और फैशनेबल हुआ करती थी। वो एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी परवरिश बड़े नाजो नाम में हुई थी। न सिर्फ स्कूल बल्कि उसने कॉलेज तक भी तालीम हासिल की थी। इस सिलसिले में उसका गांव शाह जीवना से झंग शहर तक आना जाना लगा रहता था। कॉलेज की तालीम के लिए उसने लाहौर के एक मारूफ कॉलेज में भी दाखिला ले लिया था, लेकिन ये सब उस ज़माने की बातें हैं जब उसकी हैदर अली से शादी नहीं हुई थी। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हैदर अली साहब सिलसिला था, लिहाजा शाह साहब से निकाह के बाद नरगिस बिल्कुल बदल गई। आज़ाद ख्याली और बेबाकी को तर्क करके वो पर्दे और सोमो सलाद की पाबंद हो गई थी। बाद अज़ां हैदर अली बावजूद शाह जूना से चक बयाली शिफ्ट हो गया था। हैदर अली की वफ़ात के मौका पर नरगिस ने गांव वालों को बताया कि शाह साहब ने वसीयत की थी कि उन्हें डेरे के फ़लाँ कमरे में दफन किया जाए, लेकिन किसी भी अकीदतमंद को इस कमरे तक रसाई ना दी जाए। सिर्फ उनकी बेवा यानी नरगिस साहिबा मज़कूरा कमरे में आमदोजामद का सिलसिला जारी रख सकती हैं। लिहाजा सब कुछ ऐसे ही कर दिया गया। नरगिस ने शाह जी की ख्वाहिश के मुताबिक डेरे के कमरे को शाह जी का ऐसा मज़ार बना दिया जिस पर वो एक ताला भी पड़ा रहता था और किसी साइल को वहाँ तक रसाई हासिल नहीं थी। इस कदगन पर वहाँ आने वाले किसी अकीदतमंद ने कभी कोई एतराज़ भी नहीं किया था। चंद रोज़ बाद नरगिस ने काजी को अपना एक ख्वाब सुनाया। फिर काजी की ज़ुबानी वो ख्वाब न सिर्फ चक 42 की फ़ज़ाओं में रच बस गया, बल्कि बैरून गांव से भी डेरे पर आने वाले लोगों ने इस ख्वाब को करबो जवार के इलाकों तक भी फैला दिया था। इस ख्वाब के मुताबिक शाह साहब ने उनके ख्वाब में आकर अपनी तमाम तो रूहानी क़ुव्वतें अपनी बीवी यानी नरगिस के अंदर मुंतकिल कर दी थीं और नरगिस को हुक्म दिया था कि अब वो पीरनी बन के इस डेरे पर इस सिलसिले को आगे बढ़ाए। किस्सा मुख्तसर, अगले रोज़ से नरगिस झंडा पीरनी बन गई थी। अक्सर लोग उसे बाजी अल्लाह वाली कहा करते थे। यही बाजी अल्लाह वाली लगभग 10 साल तक काजी सग़ीर की मामनत के तुफ़ैल इस डेरे पर राज करती रही थी। फिर एक दिन इस पीरनी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसका वफ़ादार खिदमतगार डेरे से गायब था। अक्सर लोगों का ख्याल था कि झंडा पीरनी की मौत में जिन्नात का हाथ था, मगर मैं इस अंदाज में हरगिज़ नहीं सोच सकता था। इस केस के सिलसिले में मुझे धागे के किसी ऐसे सिरे की ज़रूरत थी जिसे पकड़कर मैं दूसरे सिरे तक पहुंच जाता और वहां पर झंडा पीरनी के कातिल से मेरी मुलाकात हो जाती। हैदर अली की शाह की मौत किस तरह वाक़या हुई थी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में चौधरी तुफ़ैल से पूछा। कब्रिस्तान के साथ वाले खेतों में एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया था, उसने बताया, और वो उधर मौका पर ही हलाक हो गए थे। ओह, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा, क्या इस मूजी सांप को लोगों ने मारा था? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। हालांकि उस वक्त बाजी अल्लाह वाली और काजी भी शाह साहब के साथ थे, लेकिन वो कमीना सांप इतना फुर्तैला निकला कि अपना काम करके पलक झपकते में रफू चक्कर हो गया था और किसी को नज़र तक नहीं आया। तो ये कैसे पता चला कि शाह साहब की मौत सांप के डसने ही से हुई थी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि काजी या झंडा पीरनी ने सांप को नहीं देखा था। ये भी तो हो सकता है कि शाह साहब हरकत कलब के बंद हो जाने से दुनिया से पर्दा फरमा गए हों। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। वो पूरे तकय्युन से नफ़ी में गर्दन हिलाते बोला, शाह साहब की मौत का सबब सांप का डसना ही था। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जब साहब खेतों में गिरे तो उनका एक हाथ टखने पर था। वो बड़े इत्मीनान के साथ वजाहत करते बोला, उनके गिरने पर बाजी अल्लाह वाली और काजी ने शोर मचा दिया था। लोग फ़ौरन वहाँ जमा हो गए। काजी और बाजी अल्लाह वाली के अलावा दर्जन भर अफराद ने देखा कि शाह साहब ने अपना जो टखना थाम रखा था उस पर एक छोटा सा सुर्ख गोल निशान बना हुआ था, जैसे टखने के अंदर से खून निकलकर उस जगह पर जम गया हो। इस किस्म का लाल निशान अमूमन सांप के डसने ही से बनता है। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं मलक साहब। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा।
پھر پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 12 سال میں یہ لوگ کتنی بار شاہ جونا گئے تھے اور کیا شاہ جونا کے لوگ بھی ان سے ملنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے؟ یہ لوگ شاہ جونا سے ایسے آئے کہ پھر پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، چودھری نے بتایا، اور نہ ہی ادھر سے کوئی اس دوران میں ان کی خبر لینے یہاں پہنچا۔ میں نے تو یہی محسوس کیا ہے کہ دونوں فریقین نے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دیا تھا۔